سازشیں اسلام کے خلاف چلی مسلمانوں کو، اور مسلمانوں کو چن چن کے جناب علی ان کو ٹارگٹ کیا گیا، مسلمانوں کے جتنے بھی ذہین لوگ ہیں پہلے ان کو ختم کرو۔ سازشوں کا شکار ہو گئے۔ حضرت علی کو شہید کر دیا گیا، اور ایسا شہید کیا گیا کہ ان کی لاش کا بھی پتہ نہیں چلا، ان کی خبر کہاں نہیں معلوم آج تک کسی کو، لاش ہی گئے۔ ایسے ایسے حالات پیدا ہو گئے تاریخ اسلام میں۔ اس کے بعد جو بات آ رہی ہے آپ کے سامنے، واقعہ کربلا، اس کی تاریخ جو آتی ہے نا سن ہجری 61، کتنے 61، تو مطلب کیا ہوا اس کا؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے 50 سال کے بعد یہ شہادت کا واقعہ، کربلا کا واقعہ ہوا۔ ہجری سے مراد ہجرت کر کے 10 سال آپ مدینے میں رہے، اس کے بعد انتقال ہوا تو 60 میں سے 10 نکالے تو 50، 61 کا واقعہ ہے۔ سن ہجری 61 میں یہ واقعہ پیش ہوا۔ سن ہجری 61 کے بعد اس کا کوئی چرچا نہیں تھا، کیونکہ حالات ہی ایسے پیدا ہو گئے تھے۔ اس وقت پورے اسلام کے بڑے بڑے لوگوں کو قتل کیا جا رہا، اس میں سے آخری جو ٹارگٹ تھا آخری خاندان نبوت کا تھا وہاں پہ۔ حضرت حسن کو بھی قتل کرنے کی کوشش کی لیکن بچ گئے، ادھر امام معاویہ کے اوپر حملہ ہوا، وہ بھی بچ گئے، اور اس طرح یہ تاریخ چلی۔ ایک شخص پیدا ہوتا ہے اس واقعے کے 40 سال کے بعد، 100 سال سمجھو، سن ہجری 100 میں، 60 میں واقعہ ہوا تو 40 میں ڈالیے آپ، 40 سال میں ایک شخص پیدا ہوتا ہے جس کا نام ہے ابی مخنق یحییٰ بن لوط۔ 40 سال میں کے بعد پیدا ہوا تو ظاہر ہے کہ اب کو عشر شعور آنے تک 20-25 سال سمجھ لیجیے، 60-70 سال کی عمر ہوئی ہوں گی اس کی اس وقت۔ اس نے کتاب لکھی مقتل حسین کے نام سے۔ کیا نام تھا؟ مقتل حسین۔ اور اس نے گھر میں بیٹھ کے کربلا کی کہانی بنائی، لکھی اس کو۔ اس کے بعد مورخ بہت بڑے مانے جاتے ہیں اسلام میں، مسلمانوں کے اندر علامہ طبری ہے، اور وہ کتاب کو انہوں نے اپنی کتاب میں من و عن وہ واقعات کو، کہانی کو لکھ دیا۔ اب ساری امت اسی کہانی کو دہرا رہی، کہاں لکھا، کدھر لکھا، کس سے سنا، کیا سنا، پیدا ہی 40 سال کے بعد ہوا انہیں۔ پھر جتنے بھی آپ کے محدثین ہیں پورے محدثین یہ لکھ رہے ہیں کہ یہ جو کتاب لکھنے والا نمبر 1 کا جھوٹا تھا، اسلام کے نام پہ بہت ساری جو ہے نا اس کی غلط فہمیاں پھیلا، اسلام کا دشمن جھوٹا تھا، کذاب فرمایا۔ اچھا، اور ایک آپ کو میں پتہ کی بات کہتا ہوں ذرا۔ واقعہ کربلا کے بعد تقریباً 200 سال کے بعد محدثین اٹھے، کتنے؟ 200 سال کے بعد۔ انہیں تو اگر 40-50-60 کے بعد کا ہے، انہیں تو جو وقت مقتل حسین لکھا، اس کے 200 سال کے بعد محدثین لکھے، اب اٹھے جتنے بھی محدثین آپ کے سیاسی، بخاری، مسلم، نسائی، ترمذی، ابن ماجہ، ابو داؤد، فلاں 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 فلاں، یہ کب کے ہیں؟ 200 سال کے بعد کے ہیں۔ کربلا کے 200 سال کے بعد یہ محدثین لکھے، اور اپنی حدیث کی کتابیں انہوں نے لکھی۔ کیا بات ہے کہ کسی محدث کی کتاب میں بھی واقعہ کربلا کا ذکر نہیں ہے۔ کیا بھائی، سب سے بڑی بات میں آپ کو بتا رہا ہوں، اہم بات ہے یہ۔ اگر واقع میں یہ چیز اسلام جس کا ماخذ ہوتا ہے، یا جیسا آج ہمارے پاس جس کا چرچا ہے اگر ہوتا تو محدثین اس کو پہلے لکھتے، محدثین۔ اچھا، اس سے محدثین سے پہلے ائمہ ہیں، امام ابو حنیفہ ہیں، ان کی کسی کتاب میں بھی اس کا ذکر نہیں، حدیث کی کتاب ایک حدیث بھی نہیں ہے واقعہ کربلا کے متعلق۔ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں اس کا اسلام سے، یہ سب بات کی بناوٹی چیزیں ہیں، بناوٹی چیزیں ہیں۔
کیونکہ محدثین کا اصول اتنا مضبوط ہے، کسی بھی کوئی بات کو قبول کرتے ہیں تو سب سے پہلے جناب علی وہ لوگ اس کو سند دیکھتے ہیں، چھان پڑک کے بعد اس کو قبول کرتے ہیں۔ یہ ایسا نہیں کہ کوئی آدمی لکھ دیا اور اس کو قبول کر لیے، نہیں۔ اسی لیے جتنے بھی حدیث کی کتابیں یہاں چل کے 250 200 سال کے بعد، یعنی 250 سال کسی حدیث کی کتاب میں اس کا تذکرہ نہیں آیا، تو صرف وہ مقتل حسین اور اس کو نقل کرنے والے علامہ طبری، اس کے بعد یہ امت کے اندر پھیل گئے واقعات۔ اب آئے دن ہر سال اس کے اندر اضافہ ہی ہو رہتا ہے جھوٹ کے اندر۔ اب کیا ہے سو سارا